سوشل میڈیا کی دنیا کو میرا سلام۔ حسین ظفر ہے میرا نام ہر ویڈیو کے آغاز میں اس لیے بتاتا ہوں کیونکہ ہم لوگ جلدی بھولنے کے عادی ہیں۔ دوستو، بہت دنوں کے بعد میں پرسنلی ویڈیو پہ آیا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ بہت ڈسپوائنٹ ہوا تھا کہ لوگ جو سٹیپ دیکھتے ہیں وہ ہم بنا نہیں سکتے۔ اب جو ہم بناتے ہیں وہ لوگوں کو پسند نہیں آتا، یا ان کی چوائس نہیں ہے، یا جو نیا زمانہ ہے ان کی اپنی سوچ ہے اور ہم اس سوچ سے تھوڑا پرے ہیں، ہم اس دریا سے تھوڑا دور ہیں۔ آج ویڈیو بنانے کا، آپ سے بات کرنے کا ایک خاص موضوع تھا میرے پاس، تو میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر ضرور کروں گا۔ کل جو جیل ڈھل میں واقعہ جو سانحہ پیش آیا کہ ایک کشتی تیز ہواؤں کے باعث ڈوب گئی، اس میں کچھ لوگ سوار تھے اور ان میں سے ایک بچے کی موت ہو گئی۔ پہلی تکلیف تو یہ ہوئی کہ جب وہ لوگ جو کشتی میں سوار تھے تیز کرنٹ میں خود کو بچانے کی کوشش میں تھے، کنارے کی طرف وہ تیرنے کی کوشش میں تھے، 50 سے 100 سوا 100 لوگ وہاں پہ کنارے پہ کھڑا ان کا تماشا دیکھ رہے تھے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل تھا، ہر ایک اپنی ریل، اپنا ویڈیو بنانے کی طاق میں تھا اور بہتر سے بہتر ویژول لینے کی کوشش میں تھا۔ ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس نے یہ کوشش کی کہ ان کو بچایا جائے یا کچھ ایسا کیا جائے کہ ان کو پانی سے جلد از جلد باہر نکالا جائے۔ ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا۔ سب کے ہاتھ میں موبائل تھا، AK-47 کی طرح، جیسے انہیں سرحد پہ رکھا گیا ہو، نہ دائیں دیکھنے کی اجازت ہو نہ بائیں دیکھنے کی اجازت ہو۔ یہ ہماری قوم کی مجموعی ذہنی حالت ہے اور اس پہ ماتم کرنے کی ضرورت ہے، واویلا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہی حال بنتا رہا، اگر ہماری سوچ اسی طرح بہتی گئی تو اس کے کیا نتائج آگے ہوں گے، ہم اس کا صرف اندازہ لگا سکتے ہیں، اس کے منفی اثرات کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک پہلو تھا۔ دوسرا یہ کہ جیل ڈھل میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ کشمیر میں کئی جیلیں ہیں، مانسبل جیل بھی ہے، جیل ولر ہے، جیل ڈل ہے، نگین ہے، یہاں اس طرح کے واقعات آج تک پیش آئے ہیں۔ اب اس طرح کے واقعات پیش آنے کے بعد اس طرح کے واقعات سے نمٹنے کے لیے سرکاری طور کیا ہوا ہے، جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں جو ان جیلوں کا رکھ رکھاؤ کرتے ہیں یا جو دوسری ایجنسیز ہیں، انہوں نے کیا کچھ کیا ہے آج تک۔ میں نے گوا میں خود دیکھا ہے اور کئی جگہ پہ حسین ساگر جیل میں، وہاں پہ کچھ کشتیاں جو ہوتی ہیں وہ پیٹرولنگ کا کام کرتی ہیں، اور ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ کوئی اگر سانحہ ہوتا ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی ٹریجڈی ہوتی ہے یا کوئی دوسری بات ہے تو اس کو دیکھا جائے۔ ہمارے یہاں تو بالکل ایسا نہیں ہے۔ اس سے پہلے مانسبل جیل میں بھی ایک بڑا سانحہ پیش آیا تھا جب کئی اسکولی بچے مرے تھے، اور جیل ڈھل میں بھی یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اور بھی واقعات ہوئے ہیں۔ اس سب کے باوجود اس طرف کوئی توجہ کیوں نہیں دی گئی ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا جواب چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر محکمہ موسمیات نے پہلے سے ایڈوائز دے رکھی تھی، یا محکمہ موسمیات ہمیشہ ایڈوانس میں 2 گھنٹے پہلے ایڈوائز دیتا ہے کہ اسٹرانگ وینڈز کا خطرہ ہے، تیز بارش کا خطرہ ہے، تو ایسی صورتحال میں جیل ڈھل میں جو کشتیاں ہیں، ان میں جو سیاح یا مقامی لوگ سوار ہیں، انہیں ڈل خالی کرنے یا کرانے کے لیے کیوں کوئی کارروائی نہیں کی جاتی ہے، کیوں کوئی قدم نہیں اٹھایا جاتا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ جب تک کہ اس طرح کے اقدامات نہیں کیے جاتے ہیں، موسمیات محکمے کی پیشگوئیوں یا ایڈوائسز یا ایڈوائزریز کو فالو نہیں کیا جاتا ہے، اور انڈیویجولی طور پر بھی جب آپ کو لگتا ہے کہ موسم ساتھ نہیں ہے، موسم سازگوار نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اجتناب کریں۔ اب لوگ ہیں کہ وہ ہمارے کشمیر میں کہاوت ہے، چلے بل نبے بل، چلتا ہے نبتا ہے، لیکن جب سانحہ ہوتا ہے تو پھر سب پچھتاتے ہیں۔ تو میری منتظمین، انتظامیہ اور گورنمنٹ سے بھی یہ درخواست ہے کہ آپ ایک اسٹریٹجی تو آپٹ کر لیجیے۔ SDRF کا کام تو صرف لاشیں برآمد کرنا یا لاشیں تلاش کرنے تک محدود ہو چکا ہے۔ ایک ایسا نظام تو بنایا جا سکتا ہے کہ اگر موسم خراب ہوتا ہے، تیز آندھی کا خطرہ ہے،
تو جو چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہیں جنہیں پلٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو انہیں تو فوراً خالی کرایا جا سکتا ہے۔ مجھے یاد ہے آج سے تقریباً 25 سال پہلے میرے ساتھ ہوا تھا۔ میں کشتی میں تھا، اسی طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی اور ہوائیوں کی جو کشتی کی چھت تھی وہ ہوا اڑا کے لے گئی اور بالکل مطلب پانی میں ڈوبتے ڈوبتے ہم لوگ بچے تھے۔ لیکن 2 سے 3 منٹ میں وہاں پر CRPF کی ایک بوٹ آئی تھی، 2 سے 3 منٹ بیچ ڈل میں، جنہوں نے ہمیں بٹھایا اور ہمیں کنارے تک لے آئے۔ گو کہ ہم سے پیٹرول کے پیسے لیے گئے تھے اس ٹائم میں، مگر وہ تو کچھ نہیں تھا۔ اگر اس طرح کی کاروائیاں ہوتی، اگر اس طرح کے احتیاطی تدابیر ہوتے تو ہم اپنی جانیں اور اپنی قیمتی جو سیاح ہیں ان کی جانیں بچا سکتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ اس معاملے کو سرکار بھی دیکھے اور لوگ بھی دیکھیں، اور یہ جو سوشل میڈیا کا جنون ہے، وہ میں خود زیادہ وقت سوشل میڈیا پہ دیتا ہوں۔ آج کل سوشل میڈیا پہ جو AI کی وجہ سے جو جنگیں سرحد پہ نہیں لڑی جاتی ہیں وہ سوشل میڈیا پہ لڑی جاتی ہیں۔ AI سے ویڈیو جنریٹ کر کے ایسے ویڈیو بنائے جاتے ہیں کہ لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ شاید سرحد کا ویڈیو ہے یا کہیں لائیو اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تھوڑا سا اجتناب کریے، کیونکہ ایک تو بددلی بدظنی لوگوں میں پیدا ہوتی ہے، وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ یہ نیشنل انٹرسٹ میں بھی نہیں رہتا ہے اور مجموعی طور جو قوم ہے ان کے انٹرسٹ میں نہیں رہتا ہے۔ میری گزارش ہے کہ ان 2-4 باتوں پہ آپ توجہ دیجئے، دھیان دیجئے اور ایک میکنزم بنائیے تاکہ اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ آگے پیش نہ آئیں۔ آپ کا تھوڑا سا وقت لیا، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ چاہیں تو یہ ویڈیو دوسرے دوستوں تک بھی پہنچا دیجیے گا۔ پھر سے شکریہ۔